السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ فائدہ: حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اپنے دل میں کہے اور مصیبت زدہ کو نہ سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ورہبت ورغبت الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ اور آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ، پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی، اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملہ میں وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو، یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا جانور چھپ گیا ہو۔ پھر کہے: بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلت فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے آپ کا نام لے کر اپنے پہلو پر بستر رکھا ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم فرما دیجیے گا، اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت کیجیے جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔
بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے: اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، پھر اس وقت کی ہم بستری سے اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یعنی شیطان اس بچے کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان سے بچائیے، اور جو اولاد آپ ہم کو عطا فرمائیں ان کو بھی شیطان سے بچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی شخص سوتے ہوئے گھبرا جائے یعنی ڈر جائے تو یہ کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل ہر عیب اور کمی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعہ اس کے غصہ سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں سے کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے پناہ مانگتا ہوں تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے تو ان کو یہ دعا سکھاتے اور ناسمجھ بچوں کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔ دعا کیا ہے ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کے تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے تو برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ ترمذی کی حدیث۔